الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم والحمد لله رب العالمین۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو درود پاک یاد نہیں ہے کیا؟ آواز سے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر فرماتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہمارے نبی ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر عالم کے لیے، چاہے حضرت آدم کا زمانہ ہو، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہو، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو، وہ ہر زمانے کے رسول ہے، ہر زمانے کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ لیکن انہوں نے کرم فرمایا کن کے اوپر؟ ہم لوگوں کے اوپر، کہ سرکار آئے تو ہم لوگوں کے درمیان تشریف لے کر کے آئے، ہمارے درمیان تشریف لا کر ہم لوگوں کو خوش قسمت بنا دیے۔ ہم لوگوں کو، ہم لوگ کچھ نہیں تھے، سرکار کی نگاہ کرم سے ہم لوگوں کو افضل امتی بنا دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رحمت رسول پاک کی ہر چیز پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر چیز پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات، اسی طرح سے ہو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بارے میں بیان کرنا ہوا تو یوں بیان فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جب اپنے رسول کے، اپنے نبی کے، اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں رب العالمین ہے، یہاں رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب اس آیت کو اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی ساری کائنات کا رب ہے۔ اب اللہ رب العالمین، اس کی ربوبیت کیا ہے؟ میں کہوں گا زمین کا رب اللہ ہے، آسمان کا رب اللہ ہے، چاند و سورج کا اللہ ہے، جن و بشر کا اللہ ہے،
حور و غلما کا اللہ ہے، شجر و حجر کا اللہ ہے، پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کی، بولیے رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا محبوب رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین ہے اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے۔ حضرات محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کرام کی امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اگر کوئی گناہ کرتا اس کے گناہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا۔ اگر قوم گناہ کرتا قوم کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ آج آپ محاصرہ کیجئے، آج ہمارے اعمال کا محاصرہ کیجئے، اپنے اعمال کو دیکھیے کہ آج ہمارے اندر برائیاں نہیں ہے، کہ آج ہم لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کہ آج ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کہ آج ہم لوگ دغا بازی نہیں کر رہے ہیں، کہ آج خطا نہیں ہو رہی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، پہلے کی امت اگر گناہ کرتے تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ آج ہمارے اندر بھی گناہ موجود ہے، آج ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے، کس سبب سے؟ اے مولا، پہلے کی امت اگر گناہ کرتے عذاب نازل ہو جاتا، ہمارے اوپر گناہ کرنے کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، جتنے بھی انبیاء تھے، کوئی موسیٰ تھا، کوئی عیسیٰ تھا، کوئی ابراہیم تھا، کوئی کلیم اللہ تھا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ تھا، تمہارے درمیان کوئی رحمت للعالمین نہیں تھا۔ اب تمہارے درمیان رحمت للعالمین موجود ہے، میں کیسے تم پر عذاب نازل کروں؟ آج ہم لوگ جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں، آج اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے پیارے نبی کے احسان کو مانو، اپنے پیارے نبی کو زندگی کے ہر ایک سانس تک ان کا ذکر کرتے رہو، ان کی یاد کرتے رہو۔ اگر یہاں بھی آپ یاد کرتے رہو گے تو میرے دوست اور بزرگوں، پیارے نبی کو یہاں یاد کرو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، اور یہاں سے قبر میں جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور میدان محشر میں جاؤ گے تو پھر وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے بدولت دنیا بھی بنتی ہے، انہی کی بدولت قبر بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر پیارے نبی کی شفاعت میدان محشر میں ہو گئی تو پھر یقیناً مغفرت ہی ملتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی کو ہر وقت یاد کرو۔ حضرات محترم، میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بس برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ لوگوں کے درمیان مہمان خصوصی باہر سے آئے ہوئے حضرات مہمان جو ہے حاضر ہو چکے ہیں، لہذا میں اپنے تقریر کو یہی اختتام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔